والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منزلة أبي بكر عندي كمنزلتي عند الله وقال في مقام آخر والذي بعثني بالحق نبيا لا يدخل الجنة مبغض ولو كان له عمل 70 نبيا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچائی کے ساتھ بھیجا اور اس سچائی کی تصدیق کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور تمام تر اکمل ترین درود حضور صاحب لولاک سیاہ افلاق احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ عزیزان ذی وقار، پیارے بزرگ، نوجوان، بچوں، آج کا جو ہمارا درس ہے، آج ہم کچھ بنیادی باتوں پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ بندہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جائے گا کہ آج ہم نے اسلام کے پہلے ہیرو اور پہلے خلیفہ کے بارے میں بہت کچھ جان بھی لیا ہے اور پہچان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، اس کے علاوہ جو بھی ووڈ آپ دیکھیں تو ان ایکٹرز کے نام، ہیروئنز کے نام، اور پھر اگر آپ میچ دیکھ لینا تو ہماری جو ٹیم ہے پاکستان، تو وہ 11 کھلاڑیوں کے نام بھی جانتے ہیں، کوچ کے نام بھی جانتے ہیں، اور باقاعدہ ہماری ٹیم میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، نام تو بڑا آسان ہوتا ہے مسلمانوں کا نام، ہمارے بچے جو صحیح سے بولنا بھی نہیں جانتے وہ انگریز کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام بتا رہے ہوتے ہیں جن کی نام ہماری زبان پہ نہیں چڑھتی، تو ان کے نام ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہے، پیدا کب ہوئے، نام کیا تھا، خلافت کی مدت کتنی تھی، جنازہ کس نے پڑھایا تھا، قبر میں کس نے اتارا تھا، مقام کیا تھا۔ آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں۔ آج عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں نکل رہا تھا تو اللہ بھلا کرے ہمارے عظیم ہوٹل والے کا، الحمدللہ سنی ہے ہمارے اور مسجد میں تعاون بھی کرتے رہتے ہیں گائے بگائے، لیکن جب میں آج نکلا تو آج ایک قوالی بجا رہے تھے، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ ہمارے لوگ سنتے تو ہیں، گانا بھی باجا بھی کارخانوں کے اندر بج رہا ہوتا ہے، سن رہے ہوتے، بس مگن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوٹلوں پر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو یہ قوالی کی برکتیں نازل ہوگی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، بظاہر تو قوالی ہے، اس کے اندر خباثت کیا ہے، اس کے اندر عقیدے کی خرابی کیا ہے، آپ کے اندر زہر اس طریقے سے بھر دیا گیا قوالی کے نام پر کہ آپ عقیدے سے ہٹ گئے، آپ اپنے اسلاف کے اقوال کو چھوڑ بیٹھے۔ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، یہ نہیں ہے، دمادم مست قلندر علی دا چوتھا نمبر۔ آپ سنی ہو کر پھر اس طرح کی قوالی جو عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، آپ وہ قوالی سن رہے ہیں۔
یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں، یہ دوسرے لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، اور آج یہ ہمارے کارخانوں کے اندر اور گھروں کے اندر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنا جا رہا۔ میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتاؤں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی ابتدا کروں گا۔ اہل سنت جو مسلک ہے ہمارا، یہ بہت اعتدال والا مسلک ہے، یہ بیچ والا مسلک ہے، یہ کسی ایک طرف جھکتی نہیں۔ اور اہل سنت کا جو اصول ہے نا، یہ سب سے پیارا اصول ہے۔ اس اصول کو سنیے گا، آپ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں اور میں یہاں کچھ سکھانے آیا ہوں۔ نہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں سننے کے، نہ مجھے پیسے مل رہے ہیں سنانے کے۔ آپ اور میں صرف اور صرف دین حاصل کرنے کی غرض کی وجہ کر آج سردی میں اتنی رات تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ورنہ کافی لوگ کمبل کے اندر ابھی ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہے ہوں گے، کوئی لغویات میں لگا ہوا ہوگا، کوئی فحاشی میں لگا ہوا ہوگا۔ لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ تو پہلا جو اصول ہے نا اہل سنت کا، اہل سنت کسی سے بھی محبت کرتے تو سرکار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ جو نبی کے در کو چھوڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو جو حضور سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر حضور سے جن لوگوں نے محبت کی وہ حضور کی وجہ کر ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے اور یہ جو اسٹیپ ہوتا ہے، یہ فرقے نکلتے کیسے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑ لیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دامن کو پکڑ لیا، کچھ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ ان کی محبت میں مستغرق ہو گئے، کچھ ان کی محبت میں مستغرق ہو گئے۔ کیوں؟ حضور کی ذات کو چھوڑ دیا۔ اگر حضور کی ذات کو پکڑتے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر حضور کا دامن پکڑتا تو یہاں وہاں نہیں گرتا۔ کچھ لوگوں نے ابو بکر سے اس لیے محبت کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جناب علی سے اس لیے محبت کی کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بھی جہنم میں گیا، وہ بھی جہنم میں گیا۔ جو ابو بکر سے محبت کرے اور علی سے محبت نہ کرے وہ ناصبی اور خارجی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ناصبی اور خارجی۔ اور جو علی سے محبت کرے، ابو بکر سے محبت نہ کرے، وہ رافضی یا تفضیلی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں اہل سنت والے، ہم ڈائریکٹ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ جب سرکار سے محبت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار صدیق سے محبت کرتے تو ہم صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ صدیق سے محبت کیوں کرتے، ہم نے کہا کہ ہمارے سرکار نے محبت کیا تو ہم بھی صدیق سے محبت کریں گے۔ اور کہا علی سے محبت کیوں کیا؟ کہا کہ صدیق حضور کے پہلے خلیفہ ہے، تو حضور کی وجہ کر جب پہلے خلیفہ کا ادب کر رہے ہیں تو چوتھے خلیفہ کا بھی ادب کریں گے۔ تو جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا نا، تو وہ پھر کسی بھی کشمکش کے سمندر میں کشتی لے کر اتر جائے انشاءاللہ العزیز، کسی بھی طوفان میں پھنسا ہوگا تو جب تک دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں ہوگی نا، وہ کسی بھی طوفان میں مستغرق نہیں ہو سکتا، کسی بھی طوفان میں ڈوب نہیں سکتا، کسی بھی فتنے کے آگے اپنے سر کو جھکائے گا نہیں، جس کے ہاتھ میں اعتدال والا مسلک ہو۔ ہم الحمدللہ جناب صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، جناب عمر فاروق سے بھی محبت کرتے ہیں، جناب عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ بھائی ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان۔ ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن جب حضور حوض سے جب پلا رہے ہوں گے نا، اپنے حوض سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جو خلفائے اربعہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام صدیق اکبر بھی پلائیں گے، فاروق اعظم بھی پلائیں گے، عثمان غنی بھی پلائیں گے، حیدر کرار مولا کائنات بھی اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ عزیزان عظیم وقت، یہ تو کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آج میں گفتگو کم ہی کروں گا، لیکن اگر آپ کا ذوق رہا تو گفتگو زیادہ کروں گا، ورنہ آج میرا ارادہ کم ہی کا ہے، بنیادی باتیں آپ کو بتانا مقصد ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ جناب مولا کائنات سے پوچھا گیا یہاں صدقہ سے مراد کون ہے اور صدق سے مراد کون ہے؟ کہا کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو یہاں حق کے ساتھ تشریف لانے والے سے جو مراد ہے وہ حضور اکرم شاہ بنی آدم کی ذات ہے۔ اور کہا وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، کہا اس سے مراد جناب ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں آپ نے سیکھنا ہے، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا، آج دوبارہ دہراؤں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں یہ ہماری زبانوں پہ مشہور ہے، لیکن شاید ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول کا نام جانتا ہوگا۔ جناب ابو بکر کا جو نام ہے عبداللہ بن عثمان ہے۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، ایک روایت کے مطابق عبد الکعبہ نام ہے، ایک روایت کے مطابق عتیق نام ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو ہم یہ ہماری زبانوں میں، صدیق تو اللہ نے ہماری زبانوں میں جاری کر دیا ہے۔ آج بچہ بھی نام یاد ہو نہیں ہے، اتنا پتا ہے صدیق ہے، بہت سچ بولنے والے ہیں، ایسا اللہ نے جاری کیا ہے۔ عبداللہ بن عثمان آپ کا نام ہے۔ عتیق آپ کی جو ہے نا، آپ کا لقب ہے، اور سب سے پہلے اگر کسی کو لقب ملا تو وہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے حضور کی بارگاہ سے۔ عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد شدہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب کب دیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے صحابہ، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر آ رہے ہیں اس کی طرف نگاہ کر لے، وہ ابو بکر ہی ہے جو جہنم سے آزاد شدہ ہے۔ تو یہ جو عتیق کا لقب ہے یہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ تو عتیق آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے، اور نام آپ کا عبداللہ بن عثمان۔ ابو بکر کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ بکر کے معنی ہوتا ہے کنوارا، زیادتی، اور ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ تو چونکہ عرب میں جس کے پاس کثرت سے اونٹ ہوتے یا جس کا خاندان بہت بڑا ہوتا، معزز ہوتا، لوگ اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کے پاس اونٹ بھی زیادہ تھے اور ابو بکر کا خاندان معزز بھی تھا اور کثیر تعداد بھی تھا، تو اس لیے لوگ آپ کو ابو بکر کہتے تھے، یعنی کثیر اونٹ والا، کثیر اونٹ والا۔ یہ ہم خلیفۃ المسلمین کے بارے میں بنیادی باتیں جان رہے ہیں۔ کل کو کوئی ہم سے پوچھے کہ ابو بکر نام تھا تو ہم کہیں نہیں، یہ آپ کی کنیت تھی، لوگوں نے آپ کا نام رکھا۔ اور کہ نام کیا؟ تو کہے ہم فٹ سے عبداللہ بن عثمان نام تھا۔ تو کہا عتیق پھر کیا ہے؟ کہا یہ تو لقب میرے سرکار نے دیا ہے۔ تو کہا صدیق کیا ہے؟ کہا یہ بھی لقب، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملا، کسی کو تین ملا، میرے سرکار کے زبان سے جب کوئی الفاظ نکل گئے نا، لوگوں نے نام کو بھلا دیا، اسی نام کو یاد کر لیا۔ لوگ آج بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت، 1400 سال گزر گئے، آج بھی کوئی یاد کر رہا ابو ہریرہ کہہ رہا ہے، حالانکہ نام ہی نہیں ہے یہ ان کا، نام تو ان کا عبداللہ ہے، لوگ کہہ رہے ابو ہریرہ۔ ہماری اور آپ کی زبانوں پہ یہ نام کیوں جاری ہوئے؟ کیونکہ سرکار کی زبان سے نکلے، سرکار کی زبان مبارک سے یہ نام نکلے، تو جو سرکار کی زبان مبارک سے نکلے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے درمیان میں عام کر دیتا ہے۔ تو آج بھی لوگ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہاڑی پر تھے ہیرا پر، تو وہ وجد کرنے لگا، اور بھی ساتھ میں عشرہ مبشرہ میں سے تھے،
وہ وجد کرنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضبط حراء فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا پہاڑ، ٹھہر جا ہیرا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ابھی شہید بھی نہیں ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس پہاڑ پر جو 2 ہے وہ شہید ہوں گے۔ یہ میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے۔ تو صدیق لقب ایک وہاں سے ملا۔ دوسرا لقب کہاں سے ملا؟ صدیق، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے تو جب واپس ہو رہے تھے تو معراج سے واپسی پر جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل، میں اگر قوم کو جا کر بتا دوں کہ میں اتنے سے وقت میں یہاں سے یہاں گیا اور پھر واپس بھی آ گیا تو میری قوم میرا انکار کرے گی، وہ میری بات کی کبھی بھی تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، یا رسول اللہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ انی تہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو صدیق، یا رسول اللہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کی قوم نے آپ کا انکار کر بھی دیا تو اللہ نے ابو بکر کو دنیا میں بھیجا ہوا ہے آپ کی تصدیق کرنے کے لیے۔ دنیا آپ کا انکار کرتے رہے لیکن ابو بکر ہر حال میں آپ کی تصدیق کرے گا، ابو بکر ہر حال میں آپ کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ جو صدیق کا جو لقب ہے نا، یہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق کو یہ لقب دلایا ہے۔ صدیق کا، صدیق کے معنی بہت سچ بولنے والا، بہت، اور کیا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور جناب جبرائیل طائر سدرہ بھی دربار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں آئے اور آ کر کونے میں بیٹھ گئے۔ جناب جبرائیل دست بستہ بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ مجلس میں جیسے ہی آئے نا تو جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ابو بکر پر نظر پڑی تو سرکار کے سامنے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی جبرائیل ابو قحافہ کے بیٹے، تم جانتے ہو ان کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے جتنا زمین والے ابو بکر کو نہیں جانتے اس سے کئی زیادہ آسمان والے ابو بکر کو جانتے ہیں۔ کہا اچھا ابو بکر کا چرچا آسمانوں پر بھی ہے؟ کہا زمین سے کئی زیادہ چرچا ابو بکر کا آسمانوں پر بھی ہے۔ لوگ تو یہاں ان کو صدیق کہتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے ان کو حلیم کہتے ہیں، آسمانوں میں اللہ نے ان کا نام حلیم رکھا ہے۔ تو جناب جبرائیل جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت۔ تو دیکھیں معراج کی رات جو تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو جناب جبرائیل کی بات رکھی، اللہ نے جو سیر کرائی اس کی بھی تصدیق کی، برملا کسی تعامل کا شکار نہیں ہوئے، سوچ و بشار میں نہیں پڑے کہ کیسے بندہ جا سکتا اور آ سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ تصدیق کی ضرورت جو ہے جناب ابو بکر کو بھی پڑ گئی۔ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، بچپن کا واقعہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بچپن میں ایک مرتبہ میرے والد مجھے جو ہے بیت اللہ لے کر گئے اور وہاں بتوں کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹا یہی تمہارے معبود ہے، انہی سے مانگنا ہے، انہی کو سجدہ کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر میرے والد بت خانے سے باہر آئے تو میں بتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، میری عمر بہت چھوٹی سی تھی۔ میں نے بتوں سے کہا کہ تم ہی معبود برحق ہو، اگر برحق ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میرے تن پہ کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑا پہناؤ، تب جا کر میں تم کو سجدہ کروں گا۔ اور کہا کہ بات سنو، اگر تم واقعی معبود برحق ہو تو میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد ابو بکر نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر بت کو مارا، بت کو توڑ دیا بت کو۔ ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان جب تشریف لے کر آئے تو کہا کہ ابو بکر یہ کیا کیا، معبودوں کو توڑ کر رکھ دیا، ہم نے عبادت کے لیے تجھے یہاں بھیجا تھا اور تو آ کر معبودوں کو جو ہے
توڑ دیا, چکنا چور کر دیا. ہاتھ پکڑ کر والدہ کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج تیرے بیٹے نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے, آج اس نے ایسی حرکت کی ہے. تو والدہ کہنے لگی میرے شریک حیات ابو بکر کو کچھ بھی نہ کہے. کہا کہ کیوں نہ کہوں, آج اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے. کہا میں کہتی ہوں کچھ نہ کہیں, اس لیے کہ جب ابو بکر دنیا میں تشریف لایا تھا تو میں غیب سے آواز سنتی تھی, کوئی کہتا تھا اے اللہ کی نیک اور سچی بندی, تیرے گھر میں جو آنے والا ہے اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے, اور جب وہ نبی مبعوث محمد مبعوث فرما جائیں گے تو اللہ کریم ان کا رفیق انہیں بنا دے گا. اس لیے ابو بکر کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے. ابھی یہ واقعہ ابو بکر سنا رہے تھے دربار رسالت میں, بچپن کا واقعہ ہے. صحابہ نے تو دیکھا نہیں نا کہ ابو بکر نے واقعی بت کو توڑا ہے کہ نہیں, حضور نے بھی دیکھا نہیں, حالانکہ حضور کو علم غیب ہے. تو اب بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کی تھی, تو فوراً طائر سدرہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یہ جو ابو بکر پورا واقعہ سنا رہے نا اس کی تصدیق میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ابو بکر نے بت کو توڑا ہے. تو کل وہاں شب معراج کی تصدیق ابو بکر نے کی تھی, آج یہاں ابو بکر کی تصدیق کی بات آئے تو طائر سدرہ آ گئے کہ میں تصدیق کرتا ہوں. ابو بکر کی ذات تو وہ ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت 38 لوگ مسلمان جب ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب اجازت دے دیجئے کہ ہم کھل کر اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, کہا کہ نہیں اجازت نہیں دے سکتا, ابھی ہماری تعداد کم ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے. کافی اصرار کیا تو اصرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دی. مکے آئے. سب سے اسلام کے پہلے جو مبلغ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے, پہلے جو خطیب ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. آئے اور صحن حرم میں آ کر خطبہ دیا اور اسلام کی دعوت دی. جب دعوت دی تو اس کا اثر کیا نکلا, اسی دن جو ہے جناب حمزہ بھی ایمان لے کر آ گئے خطبے سے, اسی دن یا اس کے اگلے روز, اور 3 روز کے بعد جناب عمر بھی ایمان لے کر آ گئے. ایسا خطبہ دیا. تو جب خطبہ دیا نا تو کفار اور مشرکین بھی آ گئے, عتبہ بن ربیعہ بھی آ گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے پیٹنے لگا. عتبہ بن ربیعہ اتنا بڑا بدبخت کہ اپنی چپل سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر لات مارتا تھا, چپل مارتا تھا, زخمی کر دیا. جب کافی زخمی کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم والے لوگ بھی آ گئے اور آ کر ابو بکر کو چھڑایا. کہا کہ دور ہٹو, ہمارے قبیلے کے بندے کو مارتے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ان کے گھر لے کر گئے تو دیکھا حالت کافی خراب ہے ابو بکر صدیق کی, کافی خراب ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب حالت کو دیکھا نا تو ان کے قبیلے والے صحن حرم میں آئے اور کہا کہ کفار مشرکین مکے والوں سن لو, اگر ہمارے قبیلے کے ابو بکر صدیق کو کچھ بھی ہوا نا تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو چکی ہے. اور واپس آئے اور آنے کے بعد شام تک انتظار کرنے لگے کہ ابو بکر کو ہوش آئے. تو جیسے ہی ابو بکر کو ہوش آیا سارے لوگ خوش ہو گئے. پوچھا کہ ابو بکر کیسے ہو, تو پہلا جملہ ابو بکر کی جو زبان سے نکلا وہ یہ کہ میری چھوڑو, یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. تو وہاں قبیلے والے بھی ناراض ہو گئے. کہا اسی آقا کے چکر میں تو پٹائی کھایا ہے, یہ ڈنڈے تجھ پر جو برسے ہیں انہی کی وجہ کر تو برسے ہیں, ہوش میں آنے کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہے. ناراض ہو کر قبیلے والے بھی چلے گئے اور ان کی ماں کو جاتے جاتے کہتے گئے کہ خاتون ان کا خیال رکھیے گا, ہمارے قبیلے کا بڑا معزز شخص ہے, خیال رکھیے گا, کھانا پینا کھلائیے گا. جب لوگ چلے گئے تو اپنی ماں کو بلا کر ابو بکر صدیق کہنے لگتے ہیں ماں مجھے بتاؤ نا میرے آقا کیسے ہیں. کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے آقا کیسے ہے, بیٹا کھانا کھا لے. کہا کہ نہیں مجھے پہلے خبر لا کر دے. کہا کہ میں کیسے خبر لا کر دوں. کہا آپ ام جمیل کے پاس چلے جائے, ام جمیل بنت خطاب جناب عمر کی بہن کے پاس چلے جائے, وہ ایمان لا چکی ہیں, ان سے جا کر سرکار کا حال پوچھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گئی اور جا کر عمر بن خطاب ام جمیل کے پاس جا کر بیٹھی اور کہنے لگی یہ بتاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال کیا ہے.
تو وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھی تھی, ظاہر نہیں کیا تھا. کہا کہ کون محمد اور کون ابو بکر صدیق, میں نہیں جانتی. ہاں اگر آپ کے بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں. اپنے ایمان کو چھپایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی طرف سے کوئی چال ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ جو ہے ام جمیل آئی, اور آ کر جب ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھا نا تو زار و قطار رونے لگ گئی. ابو بکر بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگتے ام جمیل یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں, یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. ام جمیل نے اشارہ کیا آپ کی والدہ کھڑی ہے, بات کرنا مناسب ہے. کہا ان سے خوف نہ کرو, تم یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. ام جمیل نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق ہمارے آقا بالکل خیریت سے ہے, آپ کھانا کھا لیجئے. کہا کہ نہیں, میں قسم کھاتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو نہیں دیکھوں گا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا, تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لے. کہا کہ نہیں ماں, میں اپنے آقا کو چہرے ودھا والے کو جب تک اپنی نظروں سے نہ دیکھ لوں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ماں نے کہا کہ پھر کچھ دیر انتظار کر لے, رات جب ہو جائے, جب تاریکی چڑھ جائے تو رات کے اندھیرے میں نکلنا, آقا کے دربار تک پہنچا دوں گی. جب رات کا وقت ہوا تو ام جمیل دار ارقم میں لے کر جو ہے جناب ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر پہنچی. جیسے ہی ارقم کے گھر میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق, تو سرکار نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو زار و قطار رونے لگے. ابو بکر بھی دوڑ کر گئے اور میرے آقا سے لپٹ کر رونے لگے. اور یہ محبوب اور محب آپس میں لپٹ کر رو بھی رہے, ایک دوسرے کو بوسہ بھی دے رہے ہیں, اور کہتے کہ ابو بکر کیا حال ہے تمہارا, بتاؤ طبیعت کیسی ہے. کہتے آقا آپ کی زیارت ہو گئی, اب کیا پوچھنا. ابو بکر بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہے, بالکل خیر و عافیت کے ساتھ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ ہے, سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑی محبت. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ابو بکر یہ انگوٹھی ہے, اس کو جو ہے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس میں لکھوا کر لاؤ لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ آپ کا جو حکم. انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا, اور ابو بکر گئے, کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب نقاش سے نقش کروا لیا, وہ انگوٹھی لے کر جب بارگاہ رسالت میں پہنچے, حضور نے جب کھول کر دیکھا تو کہا ابو بکر یہ کیا ہے, یہ اضافہ. کہا یا رسول اللہ یہ میں نے اپنی طرف سے لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا محمد رسول اللہ تک تو سمجھ میں آتا ہے, یہ آگے ابو بکر صدیق کس نے لکھوایا ہے. جب ابو بکر صدیق نے دیکھا تو وہ خود ششپنج کے عالم میں مبتلا ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے. کافی شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا. ابھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ طاہر سدرہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر جب نقاش کے پاس گئے نا تو ان کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ملا ہو, اس لیے انہوں نے محمد رسول اللہ کا اضافہ کروایا. تو جب انہوں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا رکھا تو اللہ کریم نے بھی پھر مجھے حکم دیا کہ جا کر انگوٹھی میں ابو بکر صدیق کا بھی اضافہ کر دو. ابو بکر ہمارے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملانا چاہتا ہے تو ہم بھی محمد کے نام کو ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. جب وہ ہمارے نام کو محمد کے نام کے ساتھ علیحدہ نہیں دیکھ سکتا تو ہم بھی محمد کے نام کے ساتھ ابو بکر کے نام کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نقش دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کیا ہے, اس میں جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا. تو اتنی محبت, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور محمد چاہتے ہیں رضائے صدیق. آج اس شہر میں یہ بھی اضافہ کر لیں, محمد چاہتے ہیں رضائے صدیق. حضور فرماتے تھے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اذیت نہ دیا کرو. حضور خود برملا جو ہے فرمایا کرتے تھے. اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, آج محبت کا دعویٰ کرنے والے, دم بھرنے والے, دیکھیں کون کہہ رہا ہے, فاتح خیبر کہہ رہے ہیں, مولا کائنات کہہ رہے ہیں. صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے, سب سے زیادہ بہادر کون ہے. صحابہ کرام نے عرض کی مولا کائنات آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے.
آپ تو مرحب سے لڑنے والے ہیں جو اکیلا 1000 پر بھاری تھا. کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں. تو کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے. کہا کہ میں بتاؤں کون ہے. کہا کون. کہا کہ وہ جناب صدیق اکبر ہے. کہا وہ کیسے. کہا غزوہ خیبر کے دن جب کشمکش کا عالم تھا, لوگ پریشان تھے, اس وقت جب سرکار کے لیے سائبان بنایا گیا, خیمہ لگایا گیا اور پوچھا گیا کہ سرکار کے خیمے کی حفاظت کون کرے گا, ہم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی آگے بڑھے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق تلوار لے کر آگے بڑھے اور کہا کہ میرے ہوتے سرکار کی حفاظت اور کون کر سکتا ہے, جب تک میں ہوں سرکار کی عزت تو میں پہرا دوں گا. کہا کہ اسی لیے اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی. اس دن سب سے پہلے جو آگے بڑھا وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہی تھا. تو کہا اس لیے سب سے زیادہ جو بہادر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اسی طریقے سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو میں نے آپ کو بنیادی باتیں کچھ بتائی. اب یہاں سے کچھ باتیں سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی جس کو جو فضیلت ملی ہے, اگر علی کو مولا کائنات بنایا تو میرے مصطفیٰ نے, اور صدیق کو صدیق اکبر بنایا تو میرے مصطفیٰ نے. اور جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے تو کامیاب ہے. دامن مصطفیٰ چھوڑ کر جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حضور کے دربار سے ملتا ہے, جو بھی منصب ملتا ہے. ورنہ جو حضور کے در سے پھر جائے نا, ایک مرتد جب تک حضور کے ساتھ تھا بعد میں مرتد ہو گیا, وہ لکھا کرتا تھا, کاتب وحی تھا, وہ حضور کی وحی کو لکھا کرتا تھا. جیسے امیر معاویہ ہے, کاتب وحی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے. تو ایک اور منافق تھا, وہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب بنایا تھا, وہ وحی کو لکھتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مرتد ہو گیا, دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا. سرکار کی زبان سے نکلا تھا کہ اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گا. لوگ اس کو دفناتے تھے, زمین بار بار اس کو اگل دیتی تھی, بار بار اس کو باہر پھینک دیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ سے گیا. جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے تو مقام بھی سلامت ہے. تو جس کو جو کچھ بھی ملا, تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے کیا مقام ملا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور الٹے ہاتھ سے جناب عمر کے ہاتھ کو پکڑا اور اس طریقے سے اٹھایا اور کہا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ, میرے صحابہ جس طرح تم ابھی دیکھ رہے ہو نا, قیامت کے دن ہم بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہوگا, اور سب سے پہلے میرے آقا اپنے قبر انور سے اٹھیں گے. جب حشر قائم ہوگا تو ابو بکر کو بھی لیں گے, عمر کو بھی لیں گے, اور اس طریقے سے لے کر کھڑے ہوں گے. یہ فضیلت ہے آمنہ کے لال نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ دو کر کے راہ خدا میں چیز خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس طرح بلایا جائے گا جنت کے دروازوں سے. روزے داروں کو جو ہے باب الریان سے بلایا جائے گا کہ اے روزے دار ادھر سے داخل ہو جا. نمازی کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, اے نمازی اس دروازے سے داخل ہو جا. صدقہ خیرات کرنے والے کو کہا جائے گا اے صدقہ خیرات کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو جا. جو جہاد کرنے والا ہے اس کو کہا جائے گا باب الجہاد سے آواز آ رہی ہوگی, اے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد, تیرے لیے یہ دروازہ خاص بنایا گیا ہے, تو اس دروازے سے آ جا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کہا ہاں اے ابو بکر صدیق, جب تم آؤ گے نا تو تمہیں تمام دروازوں سے آواز آئے گی کہ صدیق ادھر سے آ جا. صدیق روزے دار بھی ہے, صدیق نمازی بھی ہے, صدیق پرہیزگار بھی ہے, صدیق مجاہد بھی ہے, صدیق صدقہ خیرات کرنے میں سبقت لے جانے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ابو بکر تم آؤ گے نا تو تمہیں ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی صدیق اس دروازے سے آ جاؤ, اس دروازے سے آ جاؤ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا نا تو جنت میں نے ایک بلند و بالا محل دیکھا, ریشمی کپڑے لگے ہوئے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل
یہ محل کس کا ہے؟ اتنا عالی شان محل کس کا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آواز کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جو عاشق صادق ہے نا جناب ابو بکر صدیق، اللہ نے یہ محل اس کے لیے تیار کیا ہے، یہ محل اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ تو جس کا پہلے ہی سے جنت میں محل بن جائے وہ بندہ کب جہنمی ہو سکتا ہے؟ کب جہنمی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی ابو بکر کے لیے بلند و بالا محل تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ حوروں کو غلاب سے پیدا کیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ حوروں کو گلاب سے پیدا کیا گیا ہے اور ان حوروں کو گلابی کہا جاتا ہے، حوروں کا نام ہے گلابی، اور کہا کہ کسی سے ان کا نکاح نہیں کرایا جائے گا، ان سے نکاح کون کر سکیں گے؟ نبی، صدیق یا شہید، یہ تین لوگ ہی اس حور سے نکاح کر سکیں گے۔ اللہ نے بطور خاص اس حور کو ان تین لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کے نکاح میں اللہ کریم 400 گلابی حوریں دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 گلابی حوریں اللہ کریم ابو بکر کے نکاح میں دے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ جو حوریں ہیں ان سے صرف نبی، صدیق اور شہید ہی نکاح کر سکیں گے اور کوئی بھی نکاح نہیں کر سکے گا۔ وہ حوریں 1 2 3 نہیں بلکہ 400 کی تعداد میں اللہ کریم ابو بکر کے ساتھ نکاح کروائے گا۔ یہ مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آگے چل کر انس بن مالک سے یہ ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج جب میں سیر کر رہا تھا جنت کی، دوزخ کی اور اللہ کے تمام قدرت کا ملاحظہ کر رہا تھا اور اللہ کریم مجھے سیر کرا رہا تھا، تو میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ قیامت کے دن میری امت کا بھی حساب ہوگا، میری امت سے بھی حساب لیا جائے گا؟ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں تمام سے حساب لیا جائے گا سوائے صدیق اکبر کے، تمام سے حساب لیا جائے گا سوائے صدیق اکبر کے۔ اور فرمایا کہ جناب صدیق اکبر سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں جائے، تو جناب صدیق اکبر عرض کریں گے، فرمائیں گے جناب صدیق اکبر کہ مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے جب تک میں اپنے ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں نہیں لے کر جاتا میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن صدیق اکبر اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اسے بھی۔ یہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق کون ہے؟ کہا یہ دونوں اسلام کے ماں باپ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق یہ دونوں اسلام کے ماں باپ ہیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بدی کے ساتھ کرے میں اس سے اعلان بیزاری کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے چل کے سنیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور خوش ہو کر آج گھر جائیے گا کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے دامن مصطفیٰ ہاتھ میں دیا اور مسلک اہل سنت میں پیدا کیا، حضور کی امت میں پیدا کیا اور 4 یاروں کی محبت کو ہمارے دل میں بسایا بھی اور رچا بھی دیا۔ 4 یاروں کی جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ 4 چراغ اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار بن جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی میرے ابو بکر صدیق اور عمر سے پیار کرتا ہے اللہ کریم آسمان دنیا پر 80,000 کو مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا تو آسمان دنیا پر 80,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔
اور اگر اس کا الٹا کرے تو پھر کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی میرے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بغض رکھے تو اللہ کریم دوسرے آسمانوں پر 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. لعنت. تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہے, عمر فاروق کی بھی محبت ہے. گویا ہر روز ہر دن ایک فرشتہ نہیں, اللہ کے 80,000 معصوم فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی محبت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. اور اسی طریقے سے اب یہ تو محبت کا صلہ ہے نا. جو لوگ شیخین کے بارے میں بد عقیدہ رکھتے ہیں, شیخین کے بارے میں جو لوگ ہیں رافضی یا تفضیلی, جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواسات کرتے ہیں, جناب عمر کی شان میں بکواسات کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک بندے کا جب انتقال ہو رہا تھا لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے لاکھ کوشش کر لی میری زبان سے جاری نہیں ہوتا. کہا کہ تیری زبان سے کلمہ جاری کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا جو ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. اتنی بڑی سزا ہے. تو آج آپ اپنی صحبت کو دیکھ لیں, کہیں آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تو نہیں کر رہے جو ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے. کہ آج بھی آپ ان کے گھر میں آنا جانا تو نہیں, آج ان کے سبیل سے آپ پانی بھی تو نہیں پی رہے, کہیں ان سے آپ کمپنی میں کام کر رہے تو یارانہ لگا کر تو نہیں بیٹھے اور کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں یار وہ اس کا اپنا مسلک ہے میرا اپنا مسلک ہے. نہیں نہیں, آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور آپ اس سے دوستی رکھیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی دے ہمارا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کا. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا, اور جو صحابہ کا جو غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا. جو صحابہ کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا, اور جو پھر حضور کا غلام ہوگا اس کی بات تو وراء الورا ہے. ہم تو بات یہاں صحابہ کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ بات تھی کہ جو شیخین کا بغض رکھے, ان سے عداوت رکھے, ان کے بارے میں تھا. لیکن جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ 80,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور دوسری خوشخبری کیا ہے اس بندے کے لیے سنیں. اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے, امام جلال الدین سیوطی آپ نے بس نام سن لیا ہو گیا کہ وہ ہے جن کو 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے. یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا, امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بات کر رہے ہیں. اور یہ وہ ہے جنہوں نے جلالین شریف لکھی ہے, یہ وہ ہے جن کو علم حدیث کا ماہر کہا جاتا ہے. ان کے بعد کوئی ایسا محدث پیدا ہی نہیں ہوا, اتنے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اس کے استاد محترم کا ایک دوست تھا, اس کا انتقال ہوا. اس بندے کا ایک استاد تھا اور استاد کا ایک دوست تھا. اس کا جب انتقال ہوا اس کو دفنا دیا گیا تو خواب میں اس کے استاد نے اپنے دوست کو دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کیسے بخشا؟ اور منکر نکرین کے ساتھ تیرے کیسے گزرے سوالات؟ کہا کہ اللہ نے قبر میں بھیجا تھا نکیرین کو, وہ آئے اور آ کر مجھ سے سوال کرنے لگے تو میں ڈر گیا, میں کانپنے لگا, میں تھر تھر کانپنے لگا. منکر نکیرین جب مجھ سے سوال کرتے تو میں ڈر گیا, ڈر کے میری زبان سے ایک الفاظ نکلے اور وہ الفاظ یہ تھے مجھے ابو بکر و عمر کے واسطے میں چھوڑ دیجئے. جب اتنا میں نے کہا نا ابو بکر و عمر کے واسطے میں چھوڑ دیجئے تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا اس نے بہت بڑا وسیلہ پیش کیا ہے, چلو اس کی قبر سے باہر چلتے ہیں. کہتے ہیں قبر میں مجھے ابو بکر و عمر کا وسیلہ کام آ گیا. جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ کام نہیں آتا, آپ دیکھیں کیسے وسیلہ کام آتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء الورا ہے. ان کی محبت پر اگر بات کی جائے تو یہ 1 گھنٹے اور آدھے گھنٹے میں بات نہیں ہو سکتی ہے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بس اتنی محبت کافی ہے. کوئی واقعہ سنے نہ سنے,
کوئی بات سنے نہ سنے، کوئی حدیث سنے نہ سنے، بس اتنا سن لیا کہ سرکار محبت کرتے تھے، آنکھ بند، ہم بھی محبت کرتے ہیں، باقی ختم۔ سرکار جو نالین پہنتے ہیں اس نالین کو سر پہ رکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور جس کو سرکار اپنے پہلو پہ سلائے تو بتائے ہمارے نزدیک اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ ہم تو سرکار کے نالین کو شبیہ بنا کر کبھی سینے پہ لگاتے، کبھی امامے پہ لگاتے ہیں، کیونکہ سرکار کے نالین سے تشبیہ ہے، سرکار کے نالین سے تشبیہ ہے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا آپ کے گھر کے باہر یہ اسٹیکر کیوں لگا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسٹیکر کیوں لگاتے ہو؟ اور بعض کو اتنے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے متعصب اور متشدد لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کبھی اس جگہ سے گزرتے ہیں تو اسپیکر کو پھاڑ دیتے ہیں، کار کے پیچھے لگا ہوا دیکھتے ہیں الصلاۃ والسلام تو بغض میں اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اس طرح کا بغض رکھنے والے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ گھر کے باہر کیوں لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ ہم نے کہا کہ یہ تو جا کر ابو بکر صدیق سے پوچھو نا، کہ مکے میں ان کا ایک گھر تھا اور مدینے میں 2 گھر تھے، اور مکے کے اندر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس گھر میں ابو بکر نے وہ 2 پتھر لازمی لگوائے تھے، وہی 2 پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اور آپ کے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا، ابو بکر نے اٹھا کر اپنے گھر پہ لگوا لیا۔ کہا کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والی چیز کو گھر پہ لگانا ابو بکر کی سنت ہے، ہم تو صرف اسٹیکر لگا رہے ہیں۔ ابو بکر نے تو پورا پتھر اٹھا کر لگا دیا تھا۔ تو جو محبت کرے گا نا، بات ہی یہی ہے، پورا دین ادب ہے۔ جو سرکار سے محبت کرے گا، یہاں پر ہی توحید کے نام پر رسالت سے انکار کیا جاتا ہے، حضور کی شان لوگ سامنے تو یہ دکھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہد دکھائے زہر چٹائے، شہد دکھا کر لوگ زہر چٹا دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کا ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو کہیں شرک نہ ہو جائے، شرک کر بیٹھو گے، اور وہ شرک کی آڑ میں اللہ کے نبی کی محبت کو کم کر رہا ہے۔ وہ پاگل، جس کی محبت اور تعظیم کا حکم اللہ خود دے، اس کی تعظیم اور محبت کرنے سے بھلا کوئی شرک ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی قبروں کو ڈھا دیا گیا صرف شرک کے نام پر، کتنے 10,000 صحابہ کرام کے مزارات پر بلڈوزر چلائے گئے کہ لوگ آ کر یہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے، یہاں شرک کا اڈا نہ بن جائے۔ شرک کا نام دے کر صحابہ کرام کے آثار کو مٹا دیا گیا، کتنے بڑے بڑے آثار مکہ مدینہ پہ تھے، تمام کو مٹا دیا گیا۔ لیکن آج بالی ووڈ کا وہ کنجر سلمان خان جاتا ہے سعودی عرب میں تو ہاتھ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے، کیوں؟ اس کو میوزیم میں لگائیں گے، ہمارے لیے متبرک ہے، تبرک والا ہے۔ تمہارے لیے ایک کنجر کے ہاتھ کے نشان متبرک والے، اور ہم اگر کسی بزرگ کا مسلح یا لوٹا اٹھا کر گھر میں رکھ لے تو شرک ہو جاتا ہے۔ یہ تبرک والا نہیں ہے۔ ہم زمزم کے پانی کو تبرک سمجھ کے رکھ لے تو یہ شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہے، ہم کریں تو شرک، تم کرو تو ٹھیک، تمہارا کرنا ٹھیک ہے، ہمارا کرنا شرک ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب میں اختتام کی طرف چلتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا کیسے؟ کافی روایت ہے۔ بعض تو یہ عائشہ صدیقہ فرماتی دل کا کوئی مرض لاحق ہوا تھا، ایک تو یہ وجہ۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے دن جو زہر دیا گیا نا، وہ زہر دوبارہ لوٹ کر آ گیا تھا۔ اور تیسری وجہ، وہ جو سانپ نے غار میں ڈسا تھا نا، وہی زہر دوبارہ اوت کر گیا تھا، لوٹ آیا تھا، تو اسی وجہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر الگ ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہوگی، تمام وجہ ہوگی، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ جب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا نا، میں نے اس کے بعد سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم گھلنا شروع ہو گیا۔ فراق نبی میں ابو بکر کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، جدائے نبی میں ابو بکر کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، بیمار پڑنے لگ گئے اور دن بدن جو ہے کمزور ہوتے چلے گئے۔ کہا اسی وجہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے موت ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے۔ اب آگے سنیں، جناب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے۔ جب آخری وقت چل رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ سے پوچھا، عائشہ آج کون سا دن ہے؟ کہا ابا جان آج پیر کا دن ہے۔ کہا سرکار کس دن وصال فرمائے تھے؟ کہا پیر کا دن۔ کہا کہ میری بھی خواہش یہ ہے کہ آج کے دن مجھے موت آ جائے۔
یہ دعا قبول ہو گئی صدیق اکبر کی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں جس دن میرے سرکار اس دنیا سے گئے اسی دن میں بھی جاؤں. وصیت کی. اور وصیت کیا کی؟ آگے وصیت سنے. انہوں نے وصیت کی کہ سنو مجھے جب غسل دیا جائے، جناب علی کو وصیت کی کہ اے علی جب مجھے غسل دینے لگنا تو اسی برتن سے غسل دینا جس برتن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے غسل دیا تھا، اسی سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کس نے دیا؟ ان کی زوجہ نے، ان کی بیگم نے، اسماء بنت امیس نے دیا. انہوں نے غسل دیا ہے اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے غسل دیا ہے. اور غسل دینے کے بعد جب کفن دے دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا کس میں گیا؟ اس چارپائی پہ رکھا گیا جس پہ سرکار بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، اس چارپائی پہ. اور یہ چارپائی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رہتا تھا. جب سرکار تشریف لاتے تھے اسی چارپائی پہ بیٹھتے تھے. اور کفن تیار کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی چارپائی پہ رکھا گیا. بعد میں امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام نے غالباً اس کو 4000 دینار میں اس چارپائی کو خریدا. اس چارپائی کو خریدا اور خریدنے کے بعد کیا کیا؟ استعمال میں لیا. اس میں بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے، کہ نہیں. اس کو سجایا، سجانے کے بعد لوگوں کی زیارت کے لیے چھوڑ دیا. لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے یہ سرکار کی چارپائی ہے. دوسری نسبت کیا ہے؟ اسی میں ابو بکر کی کفن کو تیار کیا گیا تھا. تو یہ تبرک ہے. آج بھی ہم اولیاء اللہ کے تبرکات اٹھا کر لے کر آتے اور کہتے ہیں یہ ہم فلاں مزار گئے تھے وہاں کی چادر لے کر آئے. تو یہ تبرک کو سنبھال کے رکھنا صحابہ کرام کی سنت ہے. تبرک کو مٹایا نہیں جاتا، تبرکوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اس کی برکتیں ہوتی ہے. یہ خود قرآن سے ثابت ہے. میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا تابوت سکینہ کا واقعہ کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس کے صدقے سے فائدہ پہنچتا تھا، جنگ میں کامیابیاں ملتی تھی. آگے سنیں، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے وصیت کی کہ جب تیار کرو نا مجھے غسل دینے لگو تو اس برتن سے دینا، اس برتن سے علی مجھے پانی دینا، غسل دینا جس برتن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے غسل دیا تھا. اور کہنے لگے اے علی جب میرا جنازہ تیار کر چکو نا، عزیزو کر چکو جب میرا جنازہ تیار. ایسا کچھ شعر بھی ہے غالباً، ہے نا، تو لکھ دینا کفن میں نام والا غوث اعظم کا. یہی ہے. کہا کہ جب تیار کر دینا میرے جنازے کو تو پھر کیا؟ کہا کہ جانا دربار رسالت میں جانا. وصیت دیکھیں، کہتے ہیں کہ علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں جانا اور دست بستہ اس طرح عرض کرنا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن. آپ پر صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے رسول، یہ ابو بکر ہے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. میرے جنازے کو سرکار کے روضے کے پاس رکھ دینا. الفاظ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکا. آپ نے شاید سنا نہیں. وصیت میں کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکا. پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وصیت ابو بکر ہے. کہ اس طریقے سے جا کر دربار رسالت کا ادب تو علی کو پتا تھا، لیکن کہا کہ ہم اس لیے بتا رہے کہ علی میرے جانے کے بعد تمہارے صدقے اور وسیلے سے آنے والے ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو بعد میں شرک کا نعرہ لگائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے بلکہ عقیدہ صدیق ہے. عقیدہ صدیق ہے. کہا کہ جب دربار رسالت میں میرا جنازہ لے کر جاؤ تو یوں عرض کرنا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن. کہتے ہیں جناب علی جب وصیت کر دی، کرنے کے بعد میں گیا اور اسی طریقے سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو رکھا حضور کے روضے کے پاس. اور رکھنے کے بعد میں نے سلام عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن. اے اللہ کہ اندر سے آواز آئی اور روزے کا دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آ رہی تھی ادخلوا الحبیب الی الحبیب. اب دیر مت کرو، حبیب کو حبیب کے پاس لے کر آ جاؤ. اب دیر مت کرو، ادخلوا الحبیب الی الحبیب. دیر مت کرو، میرے ابو بکر کو میرے پاس لے آؤ. کہتے روزے کا دروازہ کھلا. کھلنے کے بعد جو ہے اچھا یہ چیز جو ہے نا، ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا فیس بک کے اندر، تو مرزا جہلمی جو ہے، دوسرے الفاظ میں اس کو جہنمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ جو پلمبر ہے جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں
اور وہ جو دین کی باتیں فیس بک پہ کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، رضا ثاقب مصطفی صاحب کا اس پہ بیان ہے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ ہم نے کہا جب سرکار کی محبت دل میں نہیں ہوگی نا تو تمہیں ضعیفی روایت دکھے گی، جب سرکار کی محبت ہوگی نا تو پھر سب کچھ سچ دکھے گا اور حق دکھے گا۔ وہ مرزا پیغمبر کہتا ہے یہ تو ضعیف روایت بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کہتا اگر اصول حدیث پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ضعیف روایت مناقب اور فضائل میں قابل قبول ہوتی، احکام میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ابو بکر کے فضائل اور مناقب بیان ہو رہے ہیں کہ ابو بکر کے لیے دربار رسالت میں روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا، ہم اس سے کوئی حکم تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، ہم تو ابو بکر کا مقام بتا رہے ہیں۔ اور ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ احکام میں نہیں بلکہ فضائل اور مناقب میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اصول حدیث کی کتاب شرح نخبۃ الفکری اگر اٹھا کر پڑھ لیتے ابن حجر اسقلانی کی تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے، بونگیاں مارنے کی ضرورت پھر تمہیں نہیں ہوتی کیا ضعیف ہے۔ اور ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، الخصائص الکبریٰ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جن کو 70 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی جاگتی ہوئی آنکھوں سے، تو ہم بات ان کی سنیں جنہوں نے حضور کو 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا تجھ جیسے خبیث اور غلیظ انسان کی بات سنیں؟ ہم تو بات اسی کی سنیں گے جو اللہ والے ہیں، تیری تو کوئی بھی نہیں سنتا، ہم کیوں سنیں؟ تو بیٹھا ہے فتنہ پھیلانے کے لیے، تو اکابرین پر اعتراض کرتا ہے۔ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فضل، چلو مان لیا ساری روایتیں ضعیف ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے دل سے ابو بکر کی محبت کم کر کے دکھاؤ۔ ہم حدیث گھڑنے والے نہیں ہیں، جو حق اور سچ ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ سیاہ دل والے ہیں نا جو ابو بکر کی شان میں بھونکتے ہیں، انہوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہوئی ہے، 3 لاکھ مولا علی کی شان میں۔ میں نے کہا نا کہ علی کو اگر ابو طالب کی وجہ سے محبت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ رافضی ہو جاؤ گے یا تفضیلی ہو جاؤ گے۔ اور ابو بکر سے ابو قحافہ کے بیٹے ہونے کی وجہ کر محبت کرو گے تو ناسبی ہو جاؤ گے یا خارجی ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ نہ ہم ناسبی ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، نہ ہم تفضیلی ہے، الحمدللہ ہم سنی ہے، حنفی ہے، اور اپنی مسلک کا پرچار کرنے کے لیے اور اعلی حضرت سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی نسبت دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ 1400 سال کے بعد 100 سال پہلے جنہوں نے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے اس کی نسبت لگاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ خادمی لگتا ہے تو خادمی کوئی فرقہ ہے نہیں، میں تو اپنے پیر اور مرشد کی نسبت کی وجہ کر لگاتا ہوں۔ یہ داؤد بھائی بیٹھے یہ اپنے نام کے آگے ثاقبی لگاتے ہیں، ثاقب اقبال شامی صاحب کے مرید ہے تو اس لیے ثاقبی لگاتے ہیں، چشتی قادری سہروردی، یہ جتنی نسبتیں کوئی فرقے تھوڑی ہے۔ اب تمہاری موٹی عقل میں بات نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ اب آگے سنیں آگے کی بات، بس یہ باتیں ہو گئی، میں آپ کو بتاؤں اب آخری باتیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دروازہ کھل گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کر رہے تھے ابو بکر صدیق اور کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ عائشہ آج کون سا دن ہے، تو جناب عائشہ نے عرض کی ابا جان آج پیر کا دن ہے، تو کہا کہ سرکار کس دن وصال فرمائے تھے؟ کہا آج ہی کے دن۔ کہا اے عائشہ آج کے دن ہی میں وصال فرما جاؤں تو کتنا اچھا ہو، عائشہ میرا انتقال اگر ہو جائے نا تو مجھے اسی کپڑے میں کفن دے دینا، 2 کپڑے اور ملا لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابا جان یہ کپڑے تو گندے ہو رہے ہیں، نئے کپڑے نہ منگا لوں؟ کہا کہ عائشہ نئے کپڑے مردوں کے بجائے زندوں پہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اپنے باپ کو پہنانے کے بجائے کسی غریب کو پہنا دینا۔ وہ وقت کا حاکم وقت امیر المؤمنین، لوگ جس کو غاصب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باغ فدق لوٹ لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ وقت کا حاکم وقت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تو کہہ رہے مجھے اس پرانے کپڑے میں کفن دینا، 2 کپڑے اور ملا لینا تاکہ سرکار کی سنت ادا ہو جائے۔ سرکار کو بھی 3 کپڑوں میں جو ہے کفن دیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شب منگل پیر کی رات انتقال ہوا، تو جب انتقال ہوا تو گھر میں چراغ تو موجود تھا، چراغ میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ یہ وقت کا حاکم وقت گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تو وصیت کر دی کہ 2 کپڑے اور ملا دینا،
لیکن گھر میں پیسے نہیں تھے کفن خریدنے کے لیے. یہ میرا اور آپ کا ہیرو، اسلام کا پہلا ہیرو، آج لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ہیرو، یہ ہیرو. اسلام کے ہیرو کے بارے میں تو جانو کہ ہمارے حاکم وقت ایسے تھے. ریاست مدینہ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن پھر بنی گالا بھی بنا ہوا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے تو اپنے لیے کفن بھی نہیں بنوایا. یہاں بنی گالا کے محلات بنے ہوئے ہیں، آج یہ ہاؤس، فلاں ہاؤس، یہ بنا ہوا، وہ بنا ہوا ہے، اور دعوے اتنے بڑے بڑے. تو جب کوئی دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتا ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. آج بھی ہم روٹی کپڑا مکان کے پیچھے بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے؟ تو دنیا وہ چیز ہے، آپ جس کے پیچھے بھاگیں گے آپ کو بھگائے گی. آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، مصطفیٰ کریم کی ذات سے لو لگا لیں، ان کی دامن کو پکڑ لیں، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ کریم پھر اپنی انعام و اکرامات کی بارش آپ پر نازل کر دے گا، آپ پر نازل کر دے گا. تو دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کو بتائی. یہ باتوں کو یاد رکھیے گا. تو میں آپ کے سامنے پھر کچھ باتیں دہرا دیتا ہوں. یہ آپ کا سبق ہے آج کا. جناب ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ کچھ کہہ رہے آپ نے، سب نے کہنا، جانے سے پہلے سب کو یاد ہو جائے. نام کیا تھا؟ عبداللہ بن. پتہ چل گیا کہ والد کا نام کیا تھا؟ عثمان. آپ کو پتہ فتح مکہ والے دن جو ہے نا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں. بوڑھے ہو گئے تھے نا والد ابو قحافہ، ہاتھ پکڑ کر دربار رسالت میں لے کر آ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ جناب ابو بکر صدیق جب اپنے والد کو لے کر آئے نا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی اور کہنے لگے، ارے ابو بکر، یہ بوڑھے میاں کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ مجھے بلا لیتے، میں خود آ جاتا. کہ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھانے لے کر آیا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ جتنے قدم چل کر آئے نا اس کا ثواب ملے. اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب دیکھیں ابو بکر کی کتنی محبت ہے حضور سے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بات عرض کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر کہو. کہا کہ اگر ابو طالب ایمان لے آتے نا، باپ کے ایمان لانے پہ تو خوشی ہوئی ہے، لیکن ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ میرا باپ ایمان لایا، میں اور آپ خوش ہوئے، لیکن ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے چچا ہے، اور آپ کو خوشی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ ابو بکر کو ہر وقت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی دیکھنا چاہتا ہے. مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے کی خوشی ہے، لیکن زیادہ خوشی تب ہوتی جب ابو طالب ایمان لے کر آتے. کہا کیوں؟ کیونکہ اس سے خوشی سرکار آپ کو ہوتی. تو پتہ چلا صحابہ کرام وہ عمل کرنے کا سوچا کرتے تھے جس سے سرکار کو خوشی پہنچے، جس سے سرکار خوش ہو. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان. عتیق آپ کا لقب، ابو بکر کنیت ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے. جنازہ کس نے پڑھایا؟ جناب کس نے پڑھایا؟ میں نے بتایا نہیں، جب آپ خاموش ہیں، ہمت کر کے بول دیں. آپ کس نے پڑھایا؟ عمر بن خطاب نے. کس نے پڑھایا ہے؟ عمر بن خطاب نے. اچھا، کتنے عرصہ انہوں نے حکومت کی؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن. کتنے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن. اور 2 سال 3 ماہ جتنے کارنامے انجام دیے ہیں نا، یا تو 3 سال میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. اور 2 سال 3 ماہ 10 دن میں ابو بکر نے مسلمہ کذاب کو بھی دھول چٹا دیا، مانعین زکات کو بھی دھول چٹا دیا، بڑے بڑے لشکر کو 12 لاکھ مربع میل فتح ہو چکا تھا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. انشاءاللہ جمعے میں تفصیل سے سب کو بیان کروں گا. تو یہ ہوتے ہیں جو غلامان محمد ہوتے ہیں نا، وہ باتیں نہیں کرتے، وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، وہ اصل ہوتے ہیں ریاست مدینہ کے حقدار. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کتنا ہے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے. بعض روایت میں 26 دن، بعض روایت میں 7 دن، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے. غسل کس نے دیا تھا؟ ان کی زوجہ نے، ان کی بیگم نے، اسما بنت عمیس نے، انہوں نے ان کو غسل دیا تھا. نماز جنازہ پڑھائی کہاں گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ابو بکر کی جنازہ پڑھایا گیا. پڑھایا کس نے؟ عمر بن خطاب. قبر میں کس نے اتارا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں کس نے اتارا؟ عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ
اس کے علاوہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، 4 بندوں نے مل کر ابو بکر صدیق کو کہاں اتارا ہے؟ قبر میں۔ کون کون تھے وہ؟ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 4 لوگوں نے مل کر ان کو قبر مبارک میں اتارا ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا ہے۔ اللہ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے سینوں میں اسی طرح اجاگر رکھے، اور کل قیامت کے دن بھی ہم اٹھے تو ہم کہتے ہوئے اٹھے نعرہ تحقیق حق 4 یار، نعرہ تحقیق جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو یہ چراغ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے۔ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارا عقیدہ بتا کر گئے ہیں، ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا، دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے چلو، حضور جس کو جو فضیلت دیتے جائے سر تسلیم خم کرتے چلے جاؤ، حضور جس کو جو مقام دیتے چلے جائے سر تسلیم خم کرتے چلے جاؤ۔ جب مقام حضور دے، حضور اگر ایک غلام کو اٹھا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دے تو مان لو بلال پھر بلال ہے، اب غلام نہیں ہے، پھر بلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے چڑھا دیا ہے کعبے کی چھت پر۔ اب بلال نہیں رہا، بلال جو ہے مؤذن بن چکا ہے، اسلام کا پہلا مؤذن بن چکا ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ چکا ہے۔ تو بلال سے بھی محبت ہے تو سرکار کی وجہ کر، ابو بکر سے بھی محبت ہے تو سرکار کی وجہ کر، اور جو سرکار کی محبت کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائے گا وہ کہیں اور نہیں جائے گا، سیدھا جہنم کے راستے پر جائے گا۔ اللہ کریم ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہمیں بچائے، اور ہمیں ہمارے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ رہنے پر، مسلک اعلی حضرت پر رہنے پر اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا